السلام علیکم ناظرین، پروگرام سیاست اور سچ کے ساتھ میں ہوں ارسلان خالد۔ آج کے پروگرام میں چاہوں گا ہم بات کریں اس وقت ایک بہت بڑا جو جنازہ ہے وہ شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا ایران میں، اس کے لیے بہت سی عام شخصیات ایران پہنچ چکی ہیں، اور ان میں خاص طور پر پاکستان سے جو ہماری ٹاپ لیڈرشپ ہے، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، یہ تمام لوگ بھی تہران کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ اور اس سے پہلے چیئرمین سینٹ، گورنر کے پی کے اور کچھ اور اہم شخصیات، کچھ مذہبی شخصیات، وہ بھی ایک اسپیشل فلائٹ کے ذریعے اسلام آباد سے تہران کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ اور اب یہ کہہ لیجئے کہ پاکستان کی طرف سے ایک بھرپور شرکت ہے اس نماز جنازہ میں، جہاں پر اندازہ یہ ہے کہ 1 کروڑ کے قریب افراد ان کی شرکت اس پورے معاملے میں متوقع ہے، اور 3 مختلف جگہیں ہیں جہاں پر مینلی قوم کی بات کی جا رہی ہے، اور کچھ اور شہر ہیں جہاں پر یہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ پھر کون یہ نماز جنازہ ادا کرے گا، یہ بھی ایک بڑا سوال ہے، اور ساتھ ساتھ ان کے صاحبزادے جو اب اس وقت سپریم لیڈر ہیں، مجتبیٰ خامنائی صاحب، وہ یقیناً ان کو شدید سیکیورٹی خطرات لاحق ہیں اور وہ اس جنازے کا حصہ نہیں ہوں گے، اور اس پر بھی بہت سی بات ہو رہی ہے۔ ایک سوال ہے کہ اب تک وہ کسی کے سامنے نہیں آئے ہیں، انہوں نے کسی سے ملاقات نہیں کی ہے جو اس وقت کے سپریم لیڈر ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 28 فروری کو جس طرح سے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی صاحب کی شہادت ہوئی تھی اس جنگ کے آغاز میں، اب ان کی جان کو بھی خطرہ ہے، لہٰذا بہت زیادہ احتیاطی تدابیر اور سیکیورٹی کے خاص انتظامات ہیں۔ ان سے براہ راست کوئی ملاقات بھی نہیں کرتا، اور پیغامات کی رسانی کا بھی ایک طریقہ کار ہے جس کے بارے میں زیادہ انفارمیشن موجود نہیں ہے۔ لیکن اس سب میں جہاں ایک اتنا بڑا اجتماع ہونے جا رہا ہے، اس میں ایک خطرہ، اور اس خطرے کو کھل کر ایڈریس کیا ایران نے کہ دوبارہ اس معاملے پر اسرائیل کوئی ایسا کام نہ کرے کہ مزید خرابی پیدا ہو، یعنی کہ کوئی حملہ اسرائیل نہ کرے۔ اور یہ واضح کیا گیا ہے خاتم الانبیاء بریگیڈ کی جانب سے کہ اگر اس طرح کا کوئی حملہ کیا جاتا ہے تو جواب نہایت سخت ہوگا، یعنی کہ ساری بات کا خطرہ بہرحال کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ اور صرف یہی نہیں، اب بہت سارے مختلف انٹرنیشنل جریدے جو خبریں دے رہے ہیں، ان کے مطابق جو شخصیات مذاکرات کر رہی تھیں جب اس MOU جو امریکہ اور ایران کے درمیان ہوا ہے، تو کہیں نہ کہیں اسرائیل ان کی اسیسینیشن کا بھی پلان کر رہا تھا۔ یہ بھی کچھ انٹرنیشنل جریدوں نے باقاعدہ اپنی خبر دی ہے، اینڈ دے آر اسٹیکنگ ٹو اٹ۔ اور شاید یہ بھی کہا گیا کہ جب یہ پہلی دفعہ جس طریقے سے مذاکرات کا جو اسکیجول تھا وہ تبدیل ہوا اور بعد میں جانا ہوا، اس کے پیچھے اس وقت ہم سن رہے تھے کہ شاید کوئی سیکیورٹی ریزنز ہیں، لیکن اب بہت ساری سورسز اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ شاید اسی طرح کا کوئی معاملہ تھا۔ ایک خطرہ کہ دوبارہ سے سپوائلر کا رول اسرائیل پلے کرے گا، وہ سب اپنی جگہ پر موجود ہے، اور ساتھ ساتھ اس سب میں جو بیانات ہیں امریکہ کی جانب سے اور ایران کی جانب سے ایک دوسرے کو لے کر، چاہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز کا معاملہ ہو، چاہے وہ کس نے کس کی شرائط مانی ہے، کون اسٹریٹ آف ہرمز کا کنٹرول رکھے گا، کس میں کس کی عمل درآمد بالکل نہیں ہوگا معاملات کا، اور کون مداخلت نہیں کرے گا، یہ تمام تر چیزیں ہیں جن پر بیانات ہیں، اور حتمی طور پر کچھ واضح اس سب میں ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ لیکن ایک اور معاملہ جو بنتا جا رہا ہے وہ ترکی اور اسرائیل کی بڑھتی کشیدگی کا، اور ایک نئی مہاجرائی اس فرنٹ پہ کہیں نہ کہیں کھلنے کی بھی خبریں جو ہیں وہ رپورٹ ہو رہی ہیں، جس میں ایک حالیہ طیاروں کی ڈیل ہے جو ترکی نے حاصل کیے ہیں امریکہ سے کرنے ہیں، جس کی منظوری دی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، ایک وہ معاملہ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہنا کہ چونکہ جو کچھ لبنان میں جس طرح اسرائیل کارروائیاں کر رہا تھا، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ وہاں پر خاصی سپورٹ ترکی کی طرف سے موجود ہے، لہٰذا اسرائیل براہ راست ترکی کو اپنا دشمن سمجھتا ہے اور اس کو الائن کرتا ہے ود ایران، اور وہاں پر بھی شاید کچھ معاملات ایسے پک رہے ہیں کہ ایک نئی مہاجرائی ابھرنے کا وہاں پر بھی ایک خدشہ ہے۔ سو ٹو بگن ود، یہ ایک بہت بڑا اجتماع، ایک نماز جنازہ، اور اس حد تک کی بھرپور شرکت پاکستان کی ٹاپ لیڈرشپ کی، اس سے ہم بات کا آغاز کریں گے، اینڈ دین ول موو فارورڈ۔ جو مزید اس وقت بدلتی ہوئی صورتحال ہے اور جس طرح سے یہ ڈیولپمنٹس ہیں اور جس طرف اشارہ کر رہی ہیں، میں چاہوں گا ان پر بھی ہم کچھ بات کریں۔ ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر یاسر مسعود صاحب، جو کہ ماہر بین الاقوامی امور ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ شراز اسناد صاحب، سینئر صحافی اور تجزیہ کار، ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، اور ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز محمود صاحب، ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی انالسٹ، ہمیں پروگرام میں جوائن کریں گے۔ یاسر صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہوئے
ایک بہت بڑا جنازہ، 1 کروڑ افراد کی شرکت، ایک بہت ہی بڑا اجتماع آپ کہہ لیں یہ ہونے جا رہا ہے. اور پھر جس طرح سے میں نے کہا کہ کہیں نہ کہیں یہ خطرہ کہ اسپوائلر کا رول پلے کرتے ہوئے معاملات کی خرابی کی طرف اسرائیل اس سارے معاملے کو لے کر جانا چاہے گا. اب اس میں پاکستان کی تو ٹاپ لیڈرشپ ہے، لیکن باقی ممالک بھی خطے کے، ان کے بہت بڑے تعداد میں سفیر ہوں یا دیگر نمائندے ہوں یا کسی سطح پر کہیں نہ کہیں سے ہر ملک کی ریپرزنٹیشن موجود ہے. ڈو یو تھنک کہ یہ بیوقوفی اس سارے معاملے میں اسرائیل وہاں پر کر سکتا ہے، یا کوئی اس کی توقع ہے، یا یو کین ایکسپیکٹ اینی تھنگ فرام اسرائیل؟ جی بہت شکریہ ارسلان، اور یہ بہت ہی پروفاؤنڈ کویسچن آپ نے کیا ہے، اور بڑی زیادہ اشد ضرورت بھی ہے اس وقت، جس طرح کے حالات چل رہے ہیں ریجن کے اندر. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ خامنائی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑے اسلامی مفکر، لیڈر، اور نہ صرف سیاسی رہنما بلکہ روحانی پیش روا بھی تھے پورے ایران کے اور شیعہ کمیونٹی کے. اور جو ایگزامپلز انہوں نے سیٹ کی اپنی شہادت کی وجہ سے ہی، جو آپ دیکھیں کہ ایران کے اندر اتنی زیادہ ریزیلینس آئی کہ پورے کا پورا ملک جو ہے وہ کھڑا ہو گیا ایک سپر پاور کے اگینسٹ. تو اس طرح کی لیڈرشپ کو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی کتنی قدر ہے نہ صرف ایران کے اندر بلکہ پوری مسلم دنیا کے اندر. دوسرا آپ کا جو پوائنٹ یہ ہے کہ کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اسرائیل سے. دیکھیں، اگر کوئی دنیا میں اگر گھٹیا ترین ملک اگر ہم کسی کو کہتے ہیں تو وہ اسرائیل ہی ہے. وہ سب سے شاید نمبر 1 ہے، اس سے آگے تو کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس سے آپ کچھ بھی بعید کر سکتے ہیں. اسٹریٹجیکلی اسپیکنگ کرنا تو نہیں چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ صرف پاکستان کے بلکہ پوری دنیا کے بہت سارے GCC ممالک ہیں، رشیا ہے، چائنا ہے، اور بہت سارے ممالک ہیں جو کہ اس غم میں ایران کا ساتھ دے رہے ہیں. اور ایون ڈپلومیسی میں بھی اور ادروائز بھی مورل گراؤنڈز جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی میٹر کرتی ہیں، ریگارڈلیس آف یور سیکٹ، ریلیجن، کلر، کریڈ اینڈ ریس. یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. جی جی یہ ایک بات ہے. لیکن کیا اسرائیل کر سکتا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ہم اس سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن میری گٹ فیلنگز یہ ہیں کہ شاید ایسی کوئی چیز نہ ہو اس میں. ایک ضرور امپورٹنٹ پوائنٹ میں یہاں پہ اس میں دینا چاہوں گا کہ یہ انکلیئر ہے کہ کیا پاکستان نے ریسنٹلی تو کچھ ایسی ڈیوائسز ایران کو دی ہیں جس کی وجہ سے ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کی سرویلنس کرنا جو ہے وہ ایران کے لیے یا اسرائیل کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے. کیا اس طرح کی کوئی سیکیورٹی گارنٹی پاکستان کی طرف سے دی جا رہی ہے یا نہیں، یہ کلیئر نہیں ہے. لیکن دوسرا ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ کیا جو ہے مجتبیٰ خامنہئی صاحب کیا وہ اس میں سامنے آئیں گے، یہ بہت بڑا سوال ہے. اس کی وجہ یہ ہے اگر وہ آتے ہیں تو یہ دوبارہ سے ایک سمبولکلی جو ہے وہ ریفلیکٹ کرے گا ایران کی جو وکٹری ہے آل اوور دا ورلڈ، اور قوم جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ کھڑی ہوگی. لیکن آف کورس یہ بڑا سینسیٹیو میٹر ہے، تو اس کے بارے میں ابھی پوری طرح کچھ یعنی کہ مکمل طور پہ کہنا میرا خیال ہے یہ بھی قبل از وقت ہوگا. آپ نے درست فرمایا. اور اس میں ایک اور فیکٹر بھی ہے مجتبیٰ خامنہئی صاحب کے حوالے سے کہ ان کے شدید زخمی ہونے کی اطلاعات تھیں ڈیورنگ دس وار. اب وہ کس نوعیت کے زخمی تھے اور کس حد تک ریکور کیے ہیں کہ وہ ظاہر ہے اپنا کام تو کر رہے ہیں پر وہ بیڈ ریسٹ پر ہیں یا وہ منظر عام پر آ سکتے ہیں. یہ تمام تر چیزیں آئی تھنک انتہائی اہمیت کی حامل ہیں. لیکن ایرانی پاسداران انقلاب کے جو قائم مقام کمانڈر ہیں احمد واحدی صاحب، وہ پہلی بار ضرور ابھی گزشتہ کچھ گھنٹوں میں منظر عام پر آ گئے ہیں. اور یہ میرے خیال سے ایک بڑی بہتر موو ایران نے کی تھی اس سارے معاملے کو بھانپتے ہوئے کہ کس طریقے سے وہ ایک ایک کو ان کی قیادت، اور جب قیادت تبدیل ہوتی تھی ایک کی شہادت کے بعد تو پن پوائنٹ کر کے ٹارگٹ کر رہے تھے اسرائیلیز. سو اٹ واز ویری امپورٹنٹ ٹو انشور دیر سیفٹی، اور باقی ساری کی ساری چیزیں بعد میں ہیں. شیراز حسنات صاحب، شہادت بہت پہلے کی ہے، نماز جنازہ اب ہے، کولڈ سٹوریج میں رکھنے کی بات تھی، بیچ میں نماز جنازہ ادا کرنے کی بات تھی، بہت ساری چیزیں. یہ ایک بہت بڑا ایک معاملہ رہ گیا. اور پھر یقیناً ایک اتنے بڑے وہ لیڈر اور ان کے ساتھ جتنی اپنے ہی ملک میں لوگوں کی عقیدت رہی ہے اتنے طویل عرصے تک، اتنے سالوں تک، وہ تو اس کا منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ رجیم چینج کا معاملہ امریکہ کرنے میں بری طرح ناکام ہو گیا. بہت انویسٹمنٹ کر کے
ساری چیزیں کر کے. اب معاملات کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایک ظاہرہ بہت ہی تاریخی یہ جنازہ ہوگا اور یہ خیر و عافیت سے ہو جائے. اس میں بڑا کنسرن یہ بھی آ جاتا ہے کہ اگر اسرائیل اس طرح کا کوئی کام کرتا ہے تو اٹس ناٹ اباؤٹ کہ وہاں پر اب صرف وہ ایران کے ساتھ ان کی دشمنی اور وہ وہاں موجود ہیں، اور کئی ممالک کی نمائندگی ہے. پاکستان کی تو ساری مین لیڈرشپ وہاں پر اس وقت موجود ہے. سو واٹ ڈو یو سے اباؤٹ اٹ؟ تھینک یو ویری مچ رسلان صاحب. اور دیکھیں یہ اس وقت نہ صرف پاکستان کی بلکہ 30 سے زائد ممالک کی مختلف لیڈرشپ وہاں پہ موجود ہوگی، اور پاکستان اور خاص طور پہ اس میں جو بہت اہم ایک اور اسلامی بہت برادر ملک ہے قطر، اس کے وزیر اعظم بھی اس میں شرکت کر رہے ہیں. اور ایک اس کا جو مین ایونٹ ہے نماز جنازہ کا، مین جو مختلف ممالک کے سربراہان کے لیے تھا، خاص طور پہ اسلامی ممالک کے سربراہان کے لیے، وہ ٹک پلیس ہو گیا ہے. اور اس کے بعد اب آگے شہید خمینی صاحب کا جو جسد خاکی ہے اس کو منتقل کر دیا جائے گا مشہد، پھر وہاں پہ لوگوں کا سلسلہ شروع ہوگا. تو یہ دو مقامات پہ ہے، تہران اور مشہد، اور آلریڈی ایرانین اس کو اپنی ایئر اسپیس کو اس پہ بند کر چکے ہیں. امپورٹنٹ پلیس یہ ہے کہ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس میں لیٹسٹ انفارمیشن کے مطابق پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل دونوں نے جو نماز جنازہ ادا کیا گیا ہیڈ آف اسٹیٹس کے لیے، اس میں شرکت کرنے کے بعد پرائم منسٹر سرکاری دورے پہ ترکیہ روانہ ہو گئے جی ہیں، جی. اور جو فیلڈ مارشل ہیں وہ وطن واپسی کے لیے روانہ ہو چکے ہیں. مگر جس طرح پاکستانی قیادت اور پاکستان کی لیڈرشپ نے شہید خمینی کے جنازے میں شرکت کی ہے اور جو جیسچر دیا ہے، وہ ثابت کرتا ہے کہ پاکستان کس طرح ایران کے عوام اور ان کی لیڈرشپ کے ساتھ ہے، اور جس طرح کا انہیں وارم ویلکم وہاں پہ دیا گیا، خاص طور پہ فیلڈ مارشل کو، پرائم منسٹر کو، وہ بھی ایک بہت ریمارکیبل تھا. یہ آنے والے دنوں میں ایران ایک بہت بڑی میجر سٹیٹ کا رول پلے کرے گا اس جی سی سی ممالک کے ساتھ، اور خاص طور پہ جس طرح آہستہ آہستہ قطر کے پاس ان کے 3 ارب کے منجمد اثاثے بحال ہو گئے ہیں. آلدو کہ کنڈیشن اس میں یہی ہے کہ ایران ان کو اجناس کی خریداری اور اپنے عوام کی بہتری کے لیے خرچ کرے گا ان ٹرمز آف دیئر فوڈ سیکورٹی. مگر یہ چیزیں آہستہ آہستہ جو ہیں وہ ایران کے لیے راستے کھل رہے ہیں. جو اس میں ایک تھوڑا سا الارمنگ پوائنٹ ہے 2 حوالے سے. نمبر 1، ہم ایران سے کوئی بہت بڑے امپورٹر نہیں ہیں آئل کے، اور ہمارا زیادہ تر آئل جو امپورٹ ہوتا ہے وہ سعودی عرب سے ہوتا ہے، اور اس کی ملٹیپل ریزنز ہیں کہ ہم اس کے فوراً اماؤنٹ نہیں پے کر سکتے. اس کے مقابلے میں ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے وہاں سے بہت زیادہ ہوتا ہے. مگر انڈین پرائم منسٹر مودی نہیں آ رہے ایران میں، آلدو کہ ڈیلیگیشن انڈیا کا آئے گا، مگر یہ ایک بڑا میجر فیکٹر ہے. اور جو ایران کے ساتھ کہیں درمیان میں آلدو کہ بڑے برادرانہ تعلقات رہے، مگر کچھ مومنٹ ایسے تھے جو ہمیں ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ ہمارے اور ان کے تعلقات کو اتنے اچھے نہیں تھے، اور ایران کا زیادہ ٹلٹ انڈیا کی طرف رہا، جس میں خاص طور پہ چابہار پورٹ کے حوالے سے بھی جو گوادر کے مقابلے میں بنائی گئی تھی. تو ناؤ دا ایران اینڈ دا ایرانین پیپل ہیز ریئلائز کہ اینڈ دے آر ایکنالوجنگ اٹ ایز ویل کہ کس طرح سے پاکستان نے انہیں سپورٹ کیا، اور پھر قطر کے ساتھ مل کے کس طرح سے یہ ساری چیزیں ہوئیں. تو میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ بہت بڑی سیکورٹی اور شیورٹی ہے. دوسرا دا پاکستان، یہ امریکہ کی کافی گارنٹیز اس میں شامل ہیں اس جنازے کے حوالے سے اور ملٹیپل چیزوں کے حوالے سے. آلدو کہ اسرائیل کا بہت اسٹرانگ نیٹ ورک ہے، نہ صرف انٹیلیجنس نیٹ ورک بلکہ ان کا جو سیٹلائٹ نیٹ ورک ہے. اور اس سے پہلے جو ایران کے مختلف لیڈروں انکلوڈنگ خامنئی صاحب کے حوالے سے، ان کی شہادت کے حوالے سے جو پورا کا پورا اسٹرکچر جب سامنے آیا، تو پہلی دفعہ اے آئی کو یوٹیلائز کر کے سارا کا سارا وہ جو کیمراز تھے ٹریفک کے، ان کو ہیک کر کے سارا ڈیٹا اور ریکارڈ نکالا گیا، اور ایک ایک موومنٹ پہ نظر رکھنے کے بعد وہ اٹیک کیا گیا تھا. تو یہ چیزیں بڑی الارمنگ ہے. جس طرح آپ نے سوال کیا تھا کہ مجتبیٰ خامنئی صاحب سامنے آئیں گے یا نہیں آئیں گے، تو جو ان کو انفارمیشن ہے وہ تو یہی ہے کہ سیکورٹی تھریٹس کی وجہ سے وہ سامنے نہیں آئیں گے. مگر ایک شنید ایران کی طرف سے یہ نکل رہی ہے کہ شاید مشہد میں جو بالکل آخری رسومات ہوں وہاں پہ ان کا آنا پاسبل ہے. بہرحال 1.5 لاکھ سے زیادہ سیکورٹی اہلکار تعینات کی گئے ہیں. جس طرح آپ نے فرمایا کہ 1 کروڑ سے زیادہ لوگ اس میں ایکسپیکٹڈ ہیں. سیکورٹی ہے، ایمرجنسی الرٹ ہے، بہت زیادہ چیزیں ہیں، مگر کچھ انٹرنیشنل گارنٹیز اس میں شامل ہیں. ہاں، اسرائیل پہلے دن سے ہی چاہتا ہے کہ وہ کسی صورت بھی ایران کے ساتھ معاملات پرامن نہ ہوں، اور امریکہ اس کی شرائط کے برخلاف یہ سارے معاملات ایران کے ساتھ سیٹل کر رہا ہے. تو آپ اسرائیل سے کسی بھی شرارت کی اور کسی بھی جو اٹیک ہے اس کی پاسبلٹی کر سکتے ہیں. اور یہی وہ وجوہات ہیں کہ مجتبیٰ خامنئی صاحب کو ان کی سیکیورٹی اور ان کی جو مین لیڈرشپ ہے وہ اس کی اجازت نہیں دے رہے کہ وہ اپنے والد کے آخری جو رسومات ہیں اس میں شامل ہو سکے. ایئر وائس مارشل صاحب، یور ٹیک آن دا میٹر، کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں اس پوری کی پوری صورتحال کو؟ ایک تو پہلے ایم او یو، پھر جنگ بندی، چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، اور یہ
بیچ میں بہت مرتبہ کوشش ہوئی اس نماز جنازہ کی، جب کوئی پازز آئے یا جنگ بندی تھی تب بھی یہ ایران کی طرف سے کوشش کی گئی کہ یہ نماز جنازہ ادا کر دی جائے، لیکن یہ ممکن نہیں ہو پایا. اب 28 فروری کی تاریخ سے لے کر ایک عرصے کے بعد یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے. آپ کیا کہیں گے، آپ کی کیا پریڈکشن ہے، ہاؤ مچ از دا رسک فیکٹر ان اٹ اور دیر از نو رسک فیکٹر؟ نہیں، ڈیفینیٹلی جی، گیون دی ہسٹری کہ اس سے بیشتر جو بھی جنگ کی اخلاقیات ہوتی ہیں یا انٹرنیشنل کنونشنز کی پابندیاں ہوتی ہیں، امریکہ اور بالخصوص اسرائیل تو اس کا کوئی پاس نہیں کرتے، اور ان سے آپ کسی طرح کی بھی جو شرانگیزی ہے اس کی توقع تو ہمیں ہمیشہ رکھنی چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی پروبیبلٹی کم ہے اس سٹیج پہ. جتنا یہ جو امن پروسیس ہے، یہ جتنا پروگریس کر گیا ہے اسرائیل کی خواہشات کے بالکل برخلاف، کیونکہ یہ ایکچولی یہ جتنا پروسیس ہے یہ امریکن انیشیٹو پہ شروع ہوا ہے، اور امریکن ڈیسپریشن کی وجہ سے ہی یہ چیزیں ہونا ممکن ہوئی ہیں. اور پھر بتدریج ایران نے بھی کافی فلیکسیبلٹی دکھائی، اور باوجود اس کے کہ تقریباً 47 سالوں کی ایک شدید دشمنی کے بعد کوئی آپس میں میوچول ٹرسٹ نہیں تھا، ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا شدید تھا، تو اس جو گیپ کو پاکستان نے مینیج کیا، اور پاکستان کی بیک اینڈ فورتھ ڈپلومیسی سے یہ ممکن ہوا ہے. اور یقیناً اس میں جو دوسرے اسٹیک ہولڈر ہیں وہ بھی اگر ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی پاکستان نے ان کو بھی اپڈیٹڈ رکھا اور آن بورڈ رکھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیس پروسیس تو جی بالکل چلے گا، کیونکہ یہ امریکہ کے لیے اٹ از اے کائنڈ آف اسٹریٹجک پاز. وہ جتنا بھی عرصہ یہ چلے، اس کے وقت کا تعین یا اس کی سسٹینیبلٹی پہ ہم کوئی کامنٹ اس لیے نہیں دے سکتے کہ اس پورے مسئلے کا جو بنیاد ہے وہ اس پیس معاہدے سے حل نہیں ہو رہی. دیکھیے، اصل تو مسئلہ جو ہے وہ فلسطین کا ہے، اصل مسئلہ تو گریٹر اسرائیل پلان کا ہے، اصل مسئلہ تو فلسطینی جو اپنے ملک سے دربدر ہوئے ہیں یا غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہ پورے لارجر کانٹیکسٹ میں وہ سارے فلیش پوائنٹس تو اپنی جگہ موجود ہیں. یہ معاہدہ اور یہ ساری بات چیت تو ان چیزوں پہ ہو رہی ہے جو بائی اینڈ لارج امریکن یا ویسٹرن ورلڈ کے کنسرن تھے، یا ان کے زیادہ کنسرن تھے ایز کمپیئر ٹو ایران، اسرائیل. دو بڑی چیزیں اس میں سرفیس ہوئیں. ایک جو آپ کہہ لیجیے آبنہ ہرمز کا کنٹرول، وہ جنگ کی وجہ نہیں تھی، وہ جنگ کے نتیجے میں ایک سچویشن ڈیولپ ہوئی، اور اسی سچویشن کو جو ہے مینیج کرنے کے لیے جو ہے یہ بات چیت ہوئی. تو اب اس کا بھی کریڈٹ لیا جا رہا ہے کہ ہم نے وہ مطلب جو چیز جنگ کا سبب بھی نہیں تھی اس کو مینیج کرنا، اس سے اپنا فتح کا نوشن کریٹ کرنا، دس از ریڈیکولس. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ایران کا نیوکلیئر پروگرام، انریچمنٹ پروگرام، وہ ساری چیزیں کنسرن ہیں، وہ اس سے زیادہ بہتر جو ہے وہ مینیج ہو گئی تھی اوباما ایڈمنسٹریشن میں. اور وہ اس وقت تو ایران نے بڑی فلیکسیبلٹی دکھائی تھی، اور یہ ایک واحد ایشو ہے جس کے اوپر پورے نیٹو کنٹریز، یورپین کنٹریز، اور پورے انفیکٹ کنٹریز کا، اور ایون بہت سارے اسلامی ملکوں کا بھی یہ کنسنسس ہے کہ ایران کے پاس نیوکلیئر کیپیبلٹی نہیں ہونی چاہیے. جی، تو وہ اس وقت جو سولوشن تھا وہ زیادہ بہتر تھا. اب تو ایران نے اپنی بار ریز کر دی ہے. اب ایران یہ کہتا ہے کہ ہم بالکل زیرو پہ تو نہیں جائیں گے، ہم اس کو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے مطابق، این پی ٹی کے جو ہمارے اوپر سگنیٹری ہونے کی وجہ سے بائنڈنگز ہیں، اس کے مطابق ہم اس کو گریجولی مینیج کریں گے. تو اصل میں تو امریکہ نے
کچھ حاصل نہیں کیا اس پورے نہ جنگ میں نہ اس امن معاہدے میں. انہوں نے تو وہی اپنی جو لاسٹ اسپیس یا پریسٹیج ہے اس کو ہی ریسٹور کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں, جبکہ ایران از دی میجر بینیفیشری. ایران کو اگر یہ 2-3 سال کا موقع مل جاتا ہے, وہ اگر اپنے جو ٹریڈنگ ان کی جو پوٹینشیل ہیں انرجی ریسورسز کے, اگر اس کو وہ کیپٹلائز کر لیتے ہیں, وہ اپنے آئسولیشن بریک کر کے دنیا میں فری اکانومی میں اپنا ٹریڈ کریں گے, تو ایرانی جتنی ریزیلینٹ قوم ہے اور جتنا انہوں نے سیکھا ہے ان تمام پابندیوں میں, وہ تو اتنی تیزی سے ترقی کریں گے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ویری نیئر فیوچر انشاءاللہ, اگر یہ پروسیس کچھ عرصہ چل جائے اللہ کرے, وہ ایک ایمرجنگ ریجنل پاور کی حیثیت سے اس پورے انڈین اوشن ریجن میں, گلف میں وہ اپنی پوزیشن جو ہے وہ اسٹیبلش کریں گے. آلرائٹ جی, بالکل صحیح. میں ڈاکٹر یاسر صاحب کی جانب آنا چاہوں گا. یا سب اب معاملہ یہ ہے کہ ابھی تک چیزیں بیانات کچھ اسی طرح سے جاری ہیں, کس کے پاس کنٹرول ہے. باقر کالیباف صاحب کا بیان تھا کہ امریکہ کو آبنائے ہرمز میں مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے. پھر آبنائے ہرمز کا جو انتظام ہے وہ ایران کے اختیار میں ہے, سینٹ کام کے نہیں. لیکن آن دا ادر ہینڈ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ 12 ممالک کے ساتھ مشرق وسطیٰ میں کوششیں کرنے کے لیے بالکل مسلسل ریڈی ہیں, ایکسرسائزز اینڈ چیزیں, تاکہ اسٹریٹ آف ہرمز میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ آئے. تو یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, دیٹ از اسٹل دیئر. کچھ اور وجوہات ہیں, اٹ ول ٹیک ٹائم چیزیں کچھ بہتر ہونے میں. ہاؤ ڈو یو سی اٹ, یا یہ بس ایک فلیش پوائنٹ ہے, کسی بھی وقت دوبارہ سے چنگاری بھڑکے گی اور آگ لگ سکتی ہے؟ دیکھیں, یہ تو ارسلان جاری رہے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کے انٹرسٹ جو ہیں وہ آف کورس ڈفرینٹ ہیں, اور ریجنل ریالٹیز بھی ڈفرینٹ ہیں. میں شروع کرتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کیوں کر رہے ہیں. اور ان کی کرنے کی ریزن ایک تو یہ ہے کہ وہ اس بات سے ان کے اوپر بہت پریشر ہے امریکہ میں بھی اور امریکہ سے باہر بھی, کہ جتنی انفلیشن ہو رہی ہے امریکہ بھی اس سے آف کورس متاثر ہو رہا ہے, باقی پوری دنیا ہو رہی ہے, آئل کی پرائسز اوپر جاتی ہیں. تو ایک تو وہ اس طرح کی بیانات دیتے ہیں جس سے سچویشن جو ہے وہ اس کو کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے نیکسٹ ڈے یا 2-3 دن بعد وہ بالکل ہی ایک فیوریس قسم کے بیان کے ساتھ آ جاتے ہیں. تو وہ ایک ٹیکٹیکل جو ہے یہ موو ہے ان کی طرف سے کہ ایران کو پریشر میں رکھا جائے, اور جو ان کا زائنسٹ کا ووٹ بینک ہے وہ ان کو بھی مطمئن کرنا چاہتے ہیں. دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹ ہیگزیت کی میں بات کروں گا, اگر آپ وہ دیکھیں وہ بالکل برملا جو ہے وہ اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں, اور اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں کہ جس طرح وہ اس امن کے حق میں ہی نہیں ہے سرے سے. تو یہ ان کی سوچی سمجھی آپس میں پلاننگ ہے اور سازش ہے کہ کچھ نے جو ہے وہ اس زائنسٹ لابی کو خوش رکھنا ہے, اور کچھ نے جو ہے ان کے جو اپوزٹ ہیں جو اس وقت بہت زیادہ کرٹیسزم کر رہے ہیں ان کو کرنا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ پورٹرے کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ ایک اچھی بارگیننگ پوزیشن میں ہے, جبکہ دنیا پوری نے دیکھ لیا ہے کہ کس طریقے سے امریکہ کا کیا حال ہوا ہے. ایران کی طرف سے یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے, وہ اسٹریٹجک بھی ہے اور وہ ریئلسٹک بھی ہے. وہ کس طرح کہ جس طرح ابھی وار کے کانسیکوینسز میں ایران کو بہت بڑی اپرچونٹی ملی, انہوں نے اسٹریٹ آف ہارمز کو ایز لیوریج استعمال کیا. وہ ایران ہرگز نہیں چھوڑ سکتا, اور اس کی ریئلسٹک ریزن یہ ہے کہ نہ ہی امریکہ اور نہ ہی اسرائیل کے اوپر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ بیک سٹیبنگ امریکہ نے اور اسرائیل نے ایران کے ساتھ پہلے وہ 2 دفعہ کر چکے ہیں, تو وہ بالکل جو ہے وہ ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. اسی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ پاسداران نے انقلاب کی وہ اس حق میں ہی نہیں تھے کہ یہ پیس پروسیس شروع ہو, کیونکہ وہ چاہتے تھے, اور ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ آپ ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر سکتے. اور لگتا بھی اس طرح ہے کہ یہ نومبر تک پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کسی طریقے سے کچھ چیزوں کو سٹیبل کرنا چاہتے ہیں, بٹ الٹیمیٹلی اسرائیل کی جو لابی ہے یا زائنسٹ لابی ہے وہ کسی بھی صورت میں ایران کو ایک ایمرجنگ پاور کے طور پہ نہیں دیکھنا چاہتی. یہ ان کی ایمبیشن ہے, یہ ان کی ڈیزائر. بٹ آن گراؤنڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران نے جو ہے جس طریقے سے ریزیلینس شو کی ہے, جس طریقے سے اپنے لیوریج کو یوز کیا ہے, ٹیکٹیکل مووز کیے ہیں, ملیٹریلی, اسٹریٹجیکلی, اکنامکلی,
میں سمجھتا ہوں کہ ایران نے بہت بڑا کام کیا ہے اور اب اس وقت وہ اس کو بالکل بھی اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دے گا. اس کی ایک اور بھی ریزن ہے کیونکہ جی سی سی ممالک اس میں بھی ڈویژن آ گئی ہے. آپ دیکھیں کہ بحرین اور کویت وہ پوری طرح امریکن کیمپ میں ہیں اور وہ اتنے زیادہ امریکن کیمپ میں ہیں کہ نہ ان کے پاس ڈپلومیسی کی سکل ہے اور نہ ان کے پاس اب یہ کریج ہے کہ وہ ایران کے ساتھ ڈائریکٹ جو ہے وہ کسی قسم کی نیگوشیشن کریں. باقی کنٹریز نے جیسے قطر نے, سعودی عربیہ نے, یو اے ای نے انڈیویجولی اپنی کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ایران کے ساتھ ڈیولپ کر لی ہے. تو یہ جی سی سی کے یہ جو دو ممالک ہیں, شاید ایک آدھ اور, ان کو یہ خطرہ ہے کہ چونکہ اسٹریٹ آف ہرمز سے ہی ساری تجارت ہونی ہے, وہ ایران سے کیوں اجازت مانگ کے جائیں. یہ بہت بڑی ان کو ایک پرابلم ہو رہی ہے اور میرا خیال ہے ایونچولی ان کو یہ کرنا پڑے گا کسی نہ کسی صورت میں. کسی قسم کی مینجمنٹ ایران کے ہاتھ میں یہ دینی پڑے گی, ادروائز یہ سچویشن جو ہے یہ خراب ہوتی رہے گی. اور جہاں تک لیکن یاسر صاحب یہاں پہ تو ہے, معاملہ یہ ہے کہ یو اے ای تک جس پہ سب سے زیادہ حملے ایران کرتا رہا ہے, وہاں سے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں ایران کے ساتھ اپنے معاملات سیٹل کرنے کی, اگر یو اے ای نے آگے چیزیں اپنی چلانی ہیں, کیونکہ بہت بڑا جو میجر ڈینٹ ہے وہ تو یو اے ای کو پڑا ہے اس وار کا سب سے زیادہ. سب سے زیادہ تو وہ پڑا ہے. اتنی مار کھانے کے بعد بھی, لیٹ می پٹ اٹ دس وے, یا اتنا ان پر حملے ہونے کے بعد بھی they're still trying to settle things down with Iran at the moment. So why these other two countries that you have mentioned, کہ یہ کیوں نہیں معاملات بہتر کرنا چاہیں گے یا کیوں نہیں کر لیں گے؟ ان کی اپنی اسٹریٹجک کیلکولیشن اس وقت یہ ہے کہ وہ ایران کی جو بڑھتی ہوئی طاقت ہے یا جو اس کا لیوریج ہے اس پورے ریجن کے اندر وہ بڑھتا جا رہا ہے, اور امریکن انفلوئنس بھی بہت زیادہ ہے, شاید وہ بھی کسی حد تک روک رہا ہے. ابھی بھی دیکھیں نا کہ 2 دن پہلے سینٹ کام نے بحرین کے اندر 12 جی سی سی ممالک کو بٹھایا اور کسی قسم کا جو ہے انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا ہے. کتنا وہ فروٹفل ہوتا ہے وہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. یو اے ای کے بارے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سب سے زیادہ اس کو ڈینٹ ڈالا, آپ بالکل صحیح کہہ رہے, اور انہوں نے بیک چینل کوئی نہ کوئی فائنینشیل جو ہے اسسٹنس یا انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لی ہے ایران کے ساتھ. کیونکہ لاسٹ ٹائم آپ دیکھیں انہوں نے کویت پہ اٹیک کیا, بحرین پہ کیا, لیکن یو اے پہ نہیں کیا. تو اس طرح لگتا ہے کہ جی سی سی میں جو اس کا سب سے بڑا اینیمی تھا, شاید اس کو اس اینیمی لسٹ سے ایران نے ہٹا لی ہے. وہ شاید اسی وجہ سے ہے کہ ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کسی حد تک ڈیولپ ہو گئی ہے. سو دا پوائنٹ از کہ ان سب کو ایک کلیکٹیو انڈرسٹینڈنگ ایران کے ساتھ ڈیولپ کرنی ہوگی, اور جو ایران بار بار کہہ رہا ہے کہ امریکہ کو اس ریجن سے جانا ہوگا, ویسے تو اسٹریٹجیکلی ایران ہار چکا ہے, اور امریکہ ہار چکا ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب, فراز صاحب, ڈو یو تھنک اٹس آل اباؤٹ اسٹریٹ آف ہرمز ناؤ؟ اب نہ نیوکلیئر والا معاملہ رہ گیا ہے, بوٹس آن گراؤنڈ ہوئے ہی نہیں, آپ نے کچھ اور کیپچر ہی نہیں کرنا. وین اٹ کمز ٹو ایران, ایک ایسا ٹول ایران نے دکھا دیا ہے کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کو, جو کہ ویسے ہی جن کو کہا جاتا ہے کہ منی میکنگ مشین ہے, از اے بزنس مین, اور سوچتے ہی سارا انہی لائنز میں, تو ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہاں سے ٹول مل سکتا ہے, یہ ایک بڑا اچھا معاملہ ہے. باقی ایریاز بھی ان کو اس طرح کے چاہیے جو پیسیجز ہیں. سو اب یہ وہ پانیوں پہ ہی جنگ اور پانی کے کنٹرول کے لیے جنگ, اٹس ناٹ اے میٹر آف لینڈ اینی مور. از اٹ سو؟ I am believing whatever you are saying, Aslan Sahab. I guess, yes, this is more about now the state of Hormuz. It's nuclear, yes, this is one of the biggest condition. But we can't ignore the state of Hormuz situation as well. تو دیکھیں ایران نے ہر حال میں اب یہ کرنا ہے, because this is what a golden opportunity they got to impose some sort of a tax which they are calling a safety tax on the state of Hormuz. تو وہ چلے گا. انٹرسٹنگ فیکٹر یہ ہے کہ ایران اس میں اپنے ساتھ عمان کو بھی ملانے کی کوشش کر رہا ہے, کیونکہ اسٹیٹ آف ہارمز ان دونوں کے درمیان میں ہے اور دونوں ہی اس کے کلیمنٹ ہیں, اور دونوں کے درمیان ایک اچھا تعلق ہے یہاں سے گزرنے والے تمام کے تمام شپس کے حوالے سے. تو ایران باقاعدہ طور پہ عمان کے ساتھ اسٹیٹ آف ہارمز میں جو یہ راہداری یا ٹیکس یا سیفٹی ٹیکس وٹ ایور دے آر کالنگ اٹ لگانا چاہ رہے ہیں, تو اس پہ جائیں گے. امریکہ کی اس میں بہت بڑی ریزرویشن ہے, کیونکہ ہمیں اس چیز کو ریئلائز کرنا ہے کہ اس وقت اگر یہ ٹیکس لگتا ہے تو امریکہ کے جی سی سی ریجن میں جتنے بھی الائز ہیں وہ ان کے لیے سچویشن بری ہو جائے گی, اور امریکہ کا جو چتراہٹ پن ہے وہ یہاں پہ لوز ہوتا ہوا نظر آتا ہے, کیونکہ وہ ٹیکس امریکہ نے تو پے نہیں کرنا, وہ ٹیکس تو
पे करना है कंज्यूमर ने, जीसीसी ममालिक की उन कंपनीज ने जो यहाँ से अपने सारे के सारे शिप गुजारते हैं आने और जाने और ट्रेड के लिए, तो उनके लिए ये एक बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है. एंड दे डोंट वांट ईरान टू गेट एंड कलेक्ट दिस टैक्स फ्रॉम देम बिकॉज दिस इज एक्चुअली लूजिंग देयर सुप्रीमेसी ओवर देयर इन द रीजन. तो ये वाला एक फैक्टर है. दूसरा मेन फैक्टर है, देखिए अगर आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि बिफोर अटैकिंग ऑन ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मस तो खुला था, स्टेट ऑफ हॉर्मस का तो मसला ही नहीं था. ईरान ने एज अ प्रोटेस्ट स्टेट ऑफ हॉर्मस को बंद किया था. देन दे रियलाइज कि अच्छा अगर आप हम पे ये अटैक कर रहे हैं, एंड फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड फ्रॉम द न्यूक्लियर स्टफ, कि आपने यूरेनियम की अफजदगी करनी है नहीं करनी है, उसको कहाँ पे यूटिलाइज करना है कहाँ पे नहीं करना. और इंटरेस्टिंग फैक्टर ये था कि प्रेसिडेंट ओबामा के टाइम पे ईरान के साथ जो एग्रीमेंट था वो दैट वाज वेरी मच स्ट्रेट इनटू दिस एज वेल. सो अभी भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने, और ईरान उस पर एग्री था, अभी भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो इसके ऊपर ईरान के साथ मामला सेटल किए हैं, हम सारी दुनिया इस बात पे एग्री करते हैं कि स्ट्रेटेजिकली अमेरिका लॉस द वॉर, और वो मजीद इसमें नहीं रहना चाहता था, और अगर वो इसमें रहता तो उनका और लॉस हो रहा था. और ये मैं नहीं कह रहा, अगर आप प्रेसिडेंट ट्रंप के हवाले से अमेरिका में किसी से भी बात करेंगे, इवन अ जनरल पर्सन, तो वो सारे के सारे इन्फ्लेशन से परेशान है, और वो दे आर डिक्लेयरिंग प्रेसिडेंट ट्रंप रिस्पांसिबल फॉर दैट इन्फ्लेशन, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि ये ईरान वॉर जो कि इसराइल के बिहार पे स्टार्ट की गई थी उसकी वजह से उनकी महंगाई में इजाफा हुआ है, उन्हें इसका नुकसान उठाना पड़ा है, और वो प्राइस वो पे कर रहे शाह हैं. साहब, मैं ज़रा क्विकली चाहूँगा कि Please, please. एयर वाइस मार्शल साहब का भी ज़रा हम पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर शामिल कर लें. और मैं इजाज़ साहब इस पे चाहूँगा, जो ये इस वक्त तुर्की और इसराइल में बढ़ती हुई एक कशीदगी, एक जो मामला बिल्डअप हो रहा है, और अब ये किसी भी वक्त एक नई महाजराई की तरफ ये मामला जाएगा, और कोई बैद नहीं है कि ईरान जो है वो इसराइल जो है वो पहल करके कहीं टर्की पर कुछ हमला ना करे या कोई ऐसी कोशिश ना करे. इसकी कोई सिचुएशन आप बनती हुई देख रहे हैं? क्योंकि ये फिर एक अगेन मामला उनका यही है, कोशिश इसराइल की यही है कि मुस्लिम कंट्रीज़ अटैक उन पर किया जाए और ये जंग को पूरे मशरिक़ वस्ता में वो पूरी तरह से आग लगाएं, फैलाएं और अपने अज़ाइम में आगे बढ़ें और कामयाब हों. इसकी कोई मामला इस तरह की सूरत आप देख रहे हैं? देखिए, जब से ये इजराइल की स्टेट बनी है, वो अपने आप को, क्योंकि जिस आर्टिफिशियल तरीके से उसको क्रिएट किया गया, उस पूरे ज्योग्राफी में जिस तरह इसको कार्व आउट किया गया, तो वो अपने आप को जो है वो थ्रेटन्ड महसूस करते हैं. वो उनकी अगर आप पूरी कंस्ट्रक्ट देखें उनकी नेशनहुड की या उनके रियासत की लोगों की, तो वो उस इंस्टिंक्ट के साथ जो है चल रही है कि उन्होंने दे आर थ्रेटन्ड बाय द टोटल सराउंडिंग्स, और वो एक हॉस्टाइल एरिया में जो है सरवाइव करना है उन्होंने. तो यही उनकी आउटलुक है लाइफ में भी और फॉरेन पॉलिसी में या सिक्योरिटी पैराडाइम में. तो हालांकि माजी में आप देखिए कि एक ज़माने में उनके ईरान के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, इनकलाब से पहले. उनके टर्की के साथ भी अच्छे ताल्लुकात अभी रिसेंट पास तक रहे हैं. तो जब भी किसी मुल्क में, इस्लामिक मुल्क में ख़ास तौर पे हम बात करेंगे, जब भी वहाँ पे ऐसी गवर्नमेंट या ऐसे डिसीजन मेकर्स आते हैं जो इनहेरेंटली उनकी जो है जो एक आइडेंटिटी है, प्रो इस्लामिक आइडेंटिटी या आइडियोलॉजिकल आइडेंटिटी, वो उसको लेके जब आगे चलना चाहते हैं, तो वो इजराइल अपने आप को थ्रेटन महसूस करता है. तो इस चीज़, ये कोई बईद नहीं है कि वो अब उनकी जो थ्रेट परसेप्शन, रिवाइज थ्रेट परसेप्शन है पोस्ट दिस वॉर, क्योंकि इस रीजन, पूरे रीजन की जो सिक्योरिटी इन्वायरमेंट है, पैराडाइम शिफ्ट इसमें हो गई है. दिस गल्फ रीजन इज नॉट गोइंग टू बी द सेम विच इट वाज बिफोर फरवरी दिस ईयर. तो उसमें अगर उनकी थ्रेट परसेप्शन में टर्की पे कोई रेड फ्लैग आ गया है, तो वो टर्की को भी जो है अपना टारगेट रखेंगे. लेकिन मेरा ख्याल है वो इतनी आसानी से वो ऐसा करेंगे नहीं, इफ़ देयर इज़ एनी सेमलेंस ऑफ सैंटिटी इन दैम, क्योंकि वो टर्की बहुत बड़ी जो है फौज रखता है. टर्की एक मॉडर्नाइज्ड मुल्क है और टर्की का अपना एक स्टेटस है. वो ईरान की तरह आप उसको ट्रीट नहीं कर सकते कि जिस तरह ईरान एक सैंक्शंस के साथ और अपने रीजन के मुसलमान मुल्कों की मुखालफत के
environment में ईरान जिस तरह आइसोलेट हुआ था उस पर आपने हमला कर दिया और फिर उसमें भी नाकाम हो गए, तो ये तो फिर अगर ज़ाहिर है आप उनके- टर्की विद द मॉडर्न फोर्स एंड एवरीथिंग अगर आप उन पे करेंगे तो यकीनन ये they'll हमाकत think होगी, twice, but ये यकीनन एक हमाकत होगी। बिल्कुल सर, पॉइंट आपका आ गया। मैं तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आज के प्रोग्राम से इतने ही। एहसान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने